اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک صبر اور شکر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ہمارے بندو، تم ہمارے نبی ایوب علیہ السلام کے حالات پڑھو اور صبر شکر کرنے کا طریقہ سیکھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، 12 ہی بیٹیاں تھیں اور ان کے پاس 500 ہلوں کی کھیتیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہر طرح کی نعمت، مال و دولت اور اولاد عطا کی، اونٹ، بکری، گائیں، بیل وغیرہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام بے انتہا شکر گزار اور عبادت گزار بندے تھے۔ فرشتوں میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی شہرت تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت اور شکر گزاری سے شیطان حسد کرتا اور اللہ تعالیٰ سے کہتا، میں ایوب علیہ السلام کی شکر گزاری کا کاہل نہیں، کیونکہ وہ مالدار ہے۔ غریبی میں عبادت کرے تو میں سمجھوں گا کہ وہ شکر گزار ہے، مجھے اس کے مال پر اختیار دے۔ حکم ہوا، تجھ کو اختیار ہوا۔ شیطان نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور کہا، تم اپنی اپنی طاقتیں بیان کرو۔ سب نے اپنی اپنی طاقتیں بیان کی، کسی کی طاقت کو پسند نہ کیا۔ پھر ایک سپاہی نے کہا، میں زمین سے آگ کی چنگاریاں اور شعلے نکال سکتا ہوں۔ شیطان نے کہا، بس جو کام میں چاہتا ہوں تیرے ہی بس کا ہے، اس وقت جا اور ایوب علیہ السلام کے تمام جانوروں کو جلا دے۔ اس نے جا کر ایک ایسی پھونک ماری جس سے زمین سے آگ کے شعلے نکل پڑے اور تمام جانور، بیل، گائیں، بکری سب جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر شیطان نوکر کی صورت میں آیا اور ایوب علیہ السلام سے کہا، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو، اس نے آسمان سے آگ بھیج کر تمہارے سارے جانور جلا ڈالے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہیں، وہی سب چیزوں کا مالک ہے، جب چاہے دے دے اور جب چاہے لے لے۔ شیطان یہ جواب سن کر پریشان ہو گیا اور اپنے سپاہی کو بھیجا جس نے ہرے بھرے کھیت اور باغات کو جلا دیا۔ شیطان پھر آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، تم جس خدا کی عبادت میں لگے ہو، اس نے تمام اناج، کھیت، باغات جلا دیے، اب تم کو چاہیے کہ اس کی عبادت چھوڑ دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، الحمدللہ، میں اپنے مالک وحدہ لا شریک کے حکم پر راضی ہوں، سب چیزیں اسی کی ہیں، جب چاہے لے لیں۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اس کا فریب نہ چلا اور اس قدر نقصان پر بھی وہی عبادت اور وہی شکر گزاری ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہا، یہ تو باہر کے نقصانات تھے، میں ان کی شکر گزاری تب مانوں جب ان کا دل اولاد کی طرف سے زخمی ہو، مجھے ان کی اولاد پر اختیار دیں۔ حکم ہوا، جا تجھ کو اختیار دیا۔ شیطان نے اسی وقت آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے مکان کو الٹ دیا، سب لڑکے اور سب لڑکیاں دب کر مر گئے۔ شیطان یہ دکھ بھرا کام کر کے پھر عبادت گاہ میں آیا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اور کہا، تم جس خدا کی عبادت میں لگے ہو، اس نے تمہارا مکان گروا دیا اور سب مال اولاد کو غرق کر دیا۔ یہ خبر دل کو ہلا دینے والی تھی۔ سنتے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان سے فرمایا، سب تعریفیں اور خوبیاں خدا ہی کے لیے، میری جان اور میری اولاد وغیرہ کا مالک وہی ہے، جب چاہے دے دیتا ہے اور جب چاہے لے لیتا ہے، میں اسی کے حکم پر راضی ہوں۔ یہ جواب سن کر شیطان نے کہا، میں ایسے صبر اور شکر کو نہیں مانتا، ان کو اپنی جان کی تکلیف ہو تو مانوں کہ یہ شاکر و ذاکر ہیں، اب مجھے ان کی جان پر اختیار دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، جا تجھ کو اختیار ہوا۔ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا، دیکھا حضرت ایوب علیہ السلام سجدے میں پڑے ہیں، تو مردود شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی ناک مبارک میں ایسی پھونک ماری، تمام بدن میں خارش پیدا ہو گئی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام درد کی وجہ سے فرماتے، یعنی اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا، یعنی اے میرے صابر بندے، میں تیرے پاس ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس جواب سے بہت خوش ہوتے اور درد کی تکلیف بھول جاتے۔ روزانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجاز پرسی کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب حضرت بی بی
رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل گھبرایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے غم خوار، اللہ تعالیٰ کے نبی اور نیک بندے امتحان میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھایا کرتے ہیں۔ دیکھو تمہارے دادا حضرت یعقوب علیہ السلام کتنی مدت تک حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور امتحان میں پورے اترے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک خوفناک کنویں میں ڈالے گئے، پھر 13 سال قید رہے اور امتحان میں ثابت قدم رہے۔ اے رحمت بی بی، ہمیں بھی چاہیے کہ امتحان میں ثابت قدم رہیں، اور فرمایا مجھے کسی اور جگہ لے چلو۔ حضرت بی بی رحمت ایک چبوترے پر لے آئیں۔ زخموں سے لوگ گھبرا گئے اور حضرت بی بی رحمت سے کہا، اس بیمار کو باہر جنگل میں لے جاؤ ورنہ ہم ان کو پتھروں سے مار ڈالیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کی بے رحمی دیکھ کر حضرت بی بی رحمت سے فرمایا، بہتر یہی ہے بستی سے دور مجھے لے چلو، یہ لوگ مجھ کو بہت جلدی بھول گئے ہیں، یہ کسی قسم کے مدد کرنے کو تیار نہیں۔ تم اس طرح کرو، بستی سے باہر جا کر راستے میں بیٹھ جاؤ، اگر مسافر راستے میں ملیں تو ان کو بلا لانا، وہ مجھے یہاں سے اٹھا کر باہر لے جائیں گے۔ حضرت بی بی رحمت راستے میں پہنچی تو 2 نوجوان مسافر آئے۔ ان سے فرمایا، اے نوجوان، کچھ اس دکھیاری کی مدد بھی کرو۔ کہا، ضرور کریں گے۔ حضرت بی بی رحمت نے فرمایا، میرے شوہر سخت بیمار ہیں، ان کو اٹھا کر وہاں پہنچا دو۔ نوجوان نے کہا، بی بی رحمت، تمہارے شوہر کا نام کیا ہے، وہ کون ہے؟ حضرت بی بی رحمت نے فرمایا، وہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام ہیں۔ دونوں نوجوان حضرت بی بی رحمت کے ساتھ آئے اور حضرت ایوب علیہ السلام کو سلام کیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا کر بستی کے باہر پہنچا دیا اور سلام کر کے چلے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بی بی رحمت سے فرمایا، یہ دونوں فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبیوں کی خدمت اور مدد کو زمین پر آتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت بی بی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے غم خوار، تم میرے ساتھ کیوں تکلیف اٹھاتی ہو؟ میں تم کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں، جہاں تمہارا دل چاہے چلی جاؤ اور آرام کرو۔ حضرت بی بی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی اور میرے سر کے تاج، آپ میری تکلیف کو پسند نہیں کرتے، لیکن میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی، جب خدا تعالیٰ فرمائے گا، عیش اور آرام میں تو میرے بندے کے پاس رہی اور تکلیف میں الگ ہو گئی، میں تو اپنی زندگی کو آپ پر قربان کر دوں گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 7 برس اسی جگہ رہے اور زبان و دل سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہے۔ حضرت بی بی رحمت محنت اور مزدوری کر کے کھانے کو کچھ لاتی، خود بھی کھاتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی کھلاتی۔ ان کی مزدوری یہ تھی کہ وہ لوگوں کے دروازے پر جا کر کہتی، اے گھر والوں، کوئی مجھ سے پانی بھروا لو، کوئی مجھ سے اناج پسوا لو، کوئی مجھ سے برتن اور کپڑے دھلوا لو اور اس کے بدلے میں ایک روٹی دے دو۔ شیطان دشمن انسان کو اب بھی چین نہ آیا۔ ایک بزرگ صورت میں بن کر بستیوں میں پھر کر لوگوں سے کہتا پھرا، اس عورت کو اپنی بستی میں نہ آنے دو اور اس سے کوئی کام نہ لو، اس کا آدمی بیمار ہے، اس پر خدا کا غضب ہے اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کی دیکھ بھال کرتی ہیں، ایسا نہ ہو وہ مرض تم کو بھی لگ جائے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر حضرت بی بی رحمت کو دھکے دے کر بستی سے باہر نکال دیا اور سب بستی والوں نے کہا، خبردار جو پھر آئی یہاں۔ حضرت بی بی رحمت روتی ہوئی حضرت ایوب کے پاس آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے رحمت بی بی، ہمارا امتحان ہے، صبر کرنے کا مقام ہے، گھبرایا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کا بدلہ بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بہت جلد آرام اور خوشی دیکھیں گے۔ اب یہاں پر میرا دل نہیں لگتا، بستی سے دور کہیں جنگل میں جھوپڑی بنا دو اور وہاں لے چلو۔ حضرت بی بی رحمت نے درختوں کی شاخوں سے اور پتوں سے کچھ سایہ بنا لیا اور یہ انتظار تھا کہ کوئی مسافر آئے، کیونکہ بستی کے سب آدمی دشمن تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام خود بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ یہ پریشانی دیکھ کر فرشتے بھی گھبرا گئے۔
فرشتوں نے عرض کیا اے رب کریم ہم کو اجازت ہو تو رحمت بیوی کی مدد کریں۔ 4 فرشتوں کو حکم ہوا۔ فرشتے آدمی کی صورت میں آئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھا کر جھوپڑی میں لٹا دیا۔ وہ فرشتے کہنے لگے یہ اللہ کے نبی ہیں اور جنت میں بادشاہ ہوں گے، مگر اس دنیا فانی میں یہ ٹوٹی ہوئی حالت ہے۔ فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام کو سلام کر کے روتے ہوئے رخصت ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا بی بی رحمت یہ وہ 2 فرشتے تھے جو جنت میں میری کوٹھی کے دربان ہوں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 7 روز کے فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تو بی بی رحمت نے ان پر چادر اڑائی اور ایک بستی میں چلی گئیں اور ہر دروازے پر کہتی اے گھر والوں، اللہ کے نبی ایوب فاقے سے بے ہوش ہوئے ہیں، کوئی ایک روٹی ان کے لیے دے دو اور اللہ تعالیٰ سے جنت لے لو۔ سب گھر والے جواب دیتے کہ دور ہو جا، یہاں کھڑی بھی نہ ہو۔ حضرت بی بی رحمت بے امید ہو کر ایک درخت کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ شیطان ایک بزرگ آدمی کی صورت میں آیا اور کہا اے رحمت بی بی، تیرا شوہر ایوب اور تیرے باپ دادا کا نام یہ ہے، تم سب لوگ پہلے بڑے دولت والے تھے اور اب تم محتاج ہو گئے ہو۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آسمان والے خدا کی عبادت کرتا ہے، اس خدا کا اختیار آسمانوں پر اور یہاں زمین پر میں خدا ہوں، یہاں میرا اختیار۔ حضرت ایوب علیہ السلام میرا کہنا نہیں مانتے، میری عبادت نہیں کرتے، بس میں نے غصے میں آ کر ان کو برباد کر دیا۔ تمہاری پریشانی پر مجھے رحم آتا ہے، لو یہ بکری کا بچہ لے جاؤ اور آسمان والے خدا کا نام لیے بغیر اس کو ذبح کرنا، ایوب علیہ السلام کو کھلا دینا، پھر میری قدرت کا تماشا دیکھنا، وہ گوشت کھاتے ہی تندرست ہو جائیں گے۔ حضرت بی بی رحمت غم اور فاقے کی وجہ سے بے ہوش تھیں، شیطان کے دھوکے میں آ گئیں اور یہ سمجھی کہ یہ شخص جو غیب کی باتیں بتاتا ہے تو ممکن ہے زمین پر اسی کا اختیار ہو۔ بکری کا بچہ لے آئیں اور سب قصہ ایوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور فرمایا اے رحمت بی بی، کیا تو نہیں جانتی زمین و آسمان اور مخلوق کا خالق اور مالک وہی ایک خدا ہے اور اسی کو سب پر اختیار ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ یہ تو شیطان تھا، اسی بے ایمان کے دھوکے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تھے۔ حضرت بی بی رحمت شرمندہ ہوئی اور حضرت بی بی رحمت نے عرض کی کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اے رحمت بی بی، یہ بتاؤ کہ ہم عیش اور آرام میں کتنی مدت رہے؟ حضرت بی بی رحمت نے عرض کی کہ 80 برس۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا تکلیفوں میں کتنا زمانہ گزارا؟ حضرت بی بی رحمت نے عرض کی 18 برس۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا پھر تو نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے انصافی کیوں کی؟ اس کے بھیجی ہوئی تکلیفوں پر کم سے کم 80 برس تو ہم کو صبر کرنا چاہیے تھا۔ آج سے میں تمہارے ساتھ کوئی چیز نہ کھاؤں گا اور اپنے ایک سچے خدا کی قسم اگر میں اچھا ہو گیا تو تمہاری اس غلطی پر 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام اس سختی پریشانی کی حالت میں بہت گھبرائے کہ اب شیطان بی بی رحمت کے ذریعے سے میرا ایمان خراب کرنا چاہتا ہے، اور بے چین ہو کر دعا کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام دعا مانگ ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا سلام اور پیغام لائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام تم بڑے صابر و شاکر بندے ہو، ہم تم سے بہت خوش ہوئے، تم نے دعا کی اور ہم نے قبول۔ اب آپ اپنی ایڑی زمین پر مارو اور ہماری قدرت کا تماشا دیکھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایڑی ماری اور پانی ابلنا شروع ہو گیا اور ذرا سی دیر میں پانی کا چشمہ بھر گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ اس پانی سے غسل کریں اور پئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور خوب دل بھر کر پانی پیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحتیاب ہو گئے اور نہایت حسین و جمیل نوجوان بن گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کے کپڑے پہنائے اور کھانے کو جنت کا ایک سے
حضرت ایوب علیہ السلام نے آدھا کھایا اور آدھا بی بی رحمت کے لیے رکھ دیا۔ حضرت بی بی رحمت اس وقت روٹی کی تلاش میں گئی ہوئی تھی۔ آخر کار بھوکی پیاسی واپس لوٹ آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جھوپڑی میں نہ پایا تو نہایت پریشان ہو کر حضرت ایوب کو ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ حضرت ایوب نے فرمایا، بیوی تم کس کو تلاش کر رہی ہو؟ حضرت بی بی رحمت نے عرض کی، یہاں کوئی بیمار تھا، خدا جانے اس پر کیا گزری۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، یہاں تو کوئی بیمار نہیں ہے۔ حضرت بی بی رحمت بے چین ہو کر رونے لگی۔ حضرت ایوب نے فرمایا، آپ اپنے بیمار کو پہچانتی ہو؟ حضرت بی بی رحمت نے عرض کی، ہاں، جس وقت وہ نوجوان تھے آپ جیسے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے غم خوار اور تابع دار بیوی، اپنا دل خوش کر، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ذرا سی دیر میں مجھ کو صحتیابی بخشی، دوبارہ جوانی عطا کی اور امتحان میں کامیاب کیا، اور میرے دشمن شیطان کو شکست دی اور وہ ظالم اپنے مراد کو نہ پہنچ پایا۔ جنت کا یہ سیب لو اور کھاؤ۔ حضرت بی بی رحمت سیب کھانے سے جوان شہزادی بن گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، بی بی رحمت کی غلطی پر جو قسم کھائی تھی وہ اس طرح پوری ہوگی کہ 100 جھاڑو کے تنکوں کو مٹھی میں لے لیں اور بی بی رحمت کے بدن سے لگا دیں، بس قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ فرشتے نے فرمایا، بی بی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے قسم کو پورا کیا، اور بس تابع داری اور صبر کا تاج حضرت بی بی رحمت کے سر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد، بندی، غلام سب زندہ کر دیے، اولاد، مال و دولت اور کل سامان واپس عطا فرمایا۔ 3 رات اور 3 دن سونے کی ٹڈیاں برسائیں اور ہمیشہ کے واسطے حضرت ایوب علیہ السلام صابر و شکر مشہور ہوئے، اور ان کا ذکر مبارک صابر اور شکر گزار لوگوں میں رہتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ہمارے بندو، ہمارے پیغمبر ایوب علیہ السلام کے حالات کو پڑھو، صبر اور شکر کرنے کا طریقہ سیکھو۔ بی بی رحمت کی خدمت، تابع داری، صبر کا کمال نیک بیویوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ آج کا اسلامی واقعہ تھا صبر اور شکر پر۔ یہ میرا یوٹیوب کا پہلا چینل ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔